عشق کی راہوں میں قدم رکھنے والے ہر دل کے ایک نہ ایک بار ٹوٹنے کا درد ضرور ہوتا ہے، مگر جب محبت سچی ہو، تقدیر کی حد تک پاکیزہ ہو، تو پھر کتنی ہی گہری سازشیں، کتنی ہی تاریک چالیں اس روشنی کو بجھا نہیں پاتی، بلکہ اس کی چمک کو اور بھی تیز کر دیتی ہیں۔ یہی وہ کہانی ہے کامیار اور آئرہ کی، جن کے دلوں کی دھڑکن ایک تھی، جن کی آنکھوں نے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، اور جن کی روحیں آپس میں اتنی گندھ چکی تھیں کہ ان کی خوشیاں اور درد بھی مشترکہ تھے۔ یہ وہی کہانی ہے جہاں محبت کی پاکیزہ عمارت پر حسد اور نفرت کے تارے بادل چھا گئے تھے، مگر ہوا یوں کہ جب کامیار کے والدین کو اپنے بیٹے کے چہرے پر آئرہ کا نام آتے ہی چمک نظر آئی، اور آئرہ کے والد عرفان صاحب نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کامیار کی مورت دیکھی، تو دونوں خاندانوں کے دلوں نے یک زبان ہو کر فیصلہ سنا دیا، اور یوں اگلے ہفتے ہی دونوں کی منگنی کی تاریخ طے پا گئی۔ یہ خبر جیسے ہی فریحہ تک پہنچی، اس کے سینے میں پلتی ہوئی کالی بھیڑیں پھونکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ حاسدانہ آگ سلگ اٹھی، اور اس نے ایک ایسی شیطانی چال چلی جس نے پوری کی پوری کہانی کے رخ کو موڑ کر رکھ دیا۔ اگلے دن جب کامیار اپنی محبوبہ آئرہ کو شادی کی شاپنگ کے لیے لے گیا، تو دونوں کی دنیا رنگین تھی، ہر دکان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، ہر کپڑے میں ان کا مشترکہ مستقبل چھلک رہا تھا، مگر اچانک کامیار کو اپنی کمپنی سے ایک اہم کال آ گئی، اور وہ بات کرنے کے لیے تھوڑا الگ ہوا۔ اسی دوران فریحہ کے ایک آدمی نے موقع پا کر آئرہ کو بے ہوش کر دیا، اور ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ اس کی جعلی تصویریں کھینچ لیں، پھر اسے وہیں شاپنگ مال کے کونے میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ جب کامیار واپس لوٹا تو آئرہ کو اپنے پاس نہ پا کر اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے بار بار فون کیا، مگر جواب نہیں ملا۔ گھبراہٹ میں اس نے ہر طرف تلاش شروع کی، اور بالآخر اسے بے ہوش پڑی ہوئی آئرہ مل گئی۔ ہوش میں آتے ہی آئرہ کے لبوں سے صرف یہی الفاظ نکلے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کی بے چارگی دیکھ کر کامیار کا دل پسیج گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے کون سی تاریخ قوت کار فرما ہے۔ آئرہ کو گھر چھوڑ کر جب کامیار واپس اپنے گھر پہنچا تو اس نے فریحہ کو انہیں مشکوک افراد سے بات کرتے دیکھا، اور جب اس نے پوچھا تو فریحہ نے انہیں اپنا دوست بتا کر بات ٹال دی، مگر اس وقت کامیار کے دل میں ایک کانٹا سا چپ گیا، ایک خلش سی رہ گئی جو بعد میں ایک بھیانک شکل اختیار کرنے والی تھی۔ پھر وہ دن آ ہی گیا، شادی کا دن، جب کامیار دلہا بن کر اپنے امی ابو کے ساتھ بارات لے کر آئرہ کے گھر پہنچا۔ اسٹیج سجے ہوئے تھے، پھول مہک رہے تھے، اور ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ آئرہ اپنی امی کے ہمراہ پردے سے باہر آئی تو گویا چاند رات میں اتر آیا ہو۔ کامیار نے ناز سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج پر بٹھایا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، اور جب آئرہ سے پوچھا کیا آپ کو کامیار سے نکاح قبول ہے، تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، اور اس نے قبول ہے کہہ کر پورے ہال کو خوشیوں سے بھر دیا۔ مگر پھر وہ لمحہ آیا جب مولوی صاحب نے کامیار سے پوچھنا شروع کیا۔ اسی دم کامیار کے فون پر ایک میسج آیا جس میں آئرہ کی وہ جعلی تصویریں تھیں۔ یہ دیکھتے ہی کامیار کا چہرہ فق ہو گیا، اس کا سانس اکھڑ گیا، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً عرفان صاحب کو ایک طرف لے جا کر وہ تصویریں دکھائیں، جنہیں دیکھ کر عرفان صاحب غصے سے دل ملا اٹھے، اور انہوں نے کامیار کو تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ایسا الزام لگانے کی؟ اسی دوران فریحہ کی شیطانی سوچ نے ایک اور حرکت کر ڈالی، اور وہی اجنبی لڑکا وہاں آ پہنچا اور سیدھا آئرہ کے پاس جا کر بولا، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ جب کامیار واپس لوٹا تو آئرہ کو اپنے پاس نہ پا کر اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے بار بار فون کیا، مگر جواب نہیں ملا۔ گھبراہٹ میں اس نے ہر طرف تلاش شروع کی، اور بالآخر اسے بے ہوش پڑی ہوئی آئرہ مل گئی۔ ہوش میں آتے ہی آئرہ کے لبوں سے صرف یہی الفاظ نکلے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کی بے چارگی دیکھ کر کامیار کا دل پسیج گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے کون سی تاریخ قوت کار فرما ہے۔ آئرہ کو گھر چھوڑ کر جب کامیار واپس اپنے گھر پہنچا تو اس نے فریحہ کو انہیں مشکوک افراد سے بات کرتے دیکھا، اور جب اس نے پوچھا تو فریحہ نے انہیں اپنا دوست بتا کر بات ٹال دی، مگر اس وقت کامیار کے دل میں ایک کانٹا سا چپ گیا، ایک خلش سی رہ گئی جو بعد میں ایک بھیانک شکل اختیار کرنے والی تھی۔ پھر وہ دن آ ہی گیا، شادی کا دن، جب کامیار دلہا بن کر اپنے امی ابو کے ساتھ بارات لے کر آئرہ کے گھر پہنچا۔ اسٹیج سجے ہوئے تھے، پھول مہک رہے تھے، اور ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ آئرہ اپنی امی کے ہمراہ پردے سے باہر آئی تو گویا چاند رات میں اتر آیا ہو۔ کامیار نے ناز سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج پر بٹھایا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، اور جب آئرہ سے پوچھا کیا آپ کو کامیار سے نکاح قبول ہے، تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، اور اس نے قبول ہے کہہ کر پورے ہال کو خوشیوں سے بھر دیا۔ مگر پھر وہ لمحہ آیا جب مولوی صاحب نے کامیار سے پوچھنا شروع کیا۔ اسی دم کامیار کے فون پر ایک میسج آیا جس میں آئرہ کی وہ جعلی تصویریں تھیں۔ یہ دیکھتے ہی کامیار کا چہرہ فق ہو گیا، اس کا سانس اکھڑ گیا، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً عرفان صاحب کو ایک طرف لے جا کر وہ تصویریں دکھائیں، جنہیں دیکھ کر عرفان صاحب غصے سے
तिल मिला उठे और उन्होंने कामयार को तमाचा रसीद करते हुए कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की। इसी दौरान फरीहा की शैतानी सोच ने एक और हरकत कर डाली और वही अजनबी लड़का वहाँ आ पहुँचा और सीधा आयरा के पास जाकर बोला, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थीं,